گاڑی سے اترتے ہی آسیہ بیگم نے نور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا اور خود کمال صاحب کے ساتھ غصے سے اندر بڑھ گئی۔ ان کو جاتے ہوئے برہان دیکھتا رہا اور نور کے جانے پر داد کو بہت غصہ آیا، پر جانتا تھا اس کی ماں کا حکم تھا۔ اس پر مسکان اپنی گاڑی سے بیگ نکالے ان کے پاس آئی، فیری کو گود میں اٹھائے وہ اسے پیچھے آنے کا اشارہ دیتا آگے بڑھا۔ داد نے مصنوعی خفگی سے گھورتے اس سے بیگ لے لیے اور آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ منہ بنا کر بھاری لہنگے میں الجھتی گرتی پڑتی ان کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور پیچھے چلتا داد بہت مشکل سے اپنا کہا ضبط کر پا رہا تھا۔ آسیہ بیگم نے کسی بھی رسم کو کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے خاندان کی عورتیں چلی گئی تھیں۔ رکھی امی ابو گھر میں داخل ہوتے فوراً سے پہلے ہی برہان نے ان دونوں کو روکا جو اپنے روم کی طرف جا رہے تھے، اور نور جو مجبوری میں چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی سیڑھیوں کی ریلنگ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ خیریت بھائی؟ نور آؤ، بھابھی کو ان کے روم میں لے جاؤ اور فیری کو اپنے ساتھ سلاؤ۔ داد کے کہنے پر نور سر ہلاتی آگے بڑھی پر برہان نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ جاؤ نور اپنے روم میں۔ اور کیوں روکا ہے؟ اگر تم سوچ رہے ہو ہم اس کا استقبال کریں گے تو یہ تمہیں دھوکہ ہے، آسیہ بیگم نے کٹیلی نظر مسکان پر ڈالتے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ مسکان جو خاموش کھڑی تھی ان کے لہجے میں صرف نوکیلی کاٹ ہی نہیں، سرد پن اور تضحیک آمیز پا کر اس کا چہرہ متغیر ہوا۔ اس نے کاٹدار نظر پاس کھڑے اپنے تمام تر مردانہ وجاہت کا شاہکار بلہان الوی پر ڈالی جس کے خوبصورت چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے لب آپس میں پیوست کر دیے اور لاتعلق سے تماشے سے نظریں پھیر گئیں۔ رک جاؤ نور، تم الوی ہاؤس کی مین فرد ہو، جیسی امی جان ہیں ویسے ہی جیسی ابھی میری بیوی اور میری بیٹی ہیں، یہیں کھڑی رہو۔ برہان نے داد کو دیکھتے نور کو مخاطب کیا اور پھر اپنے سامنے کھڑی گھر پر سرسری سی نظر ڈالتی سرخ روسی جوڑے میں ملبوس مسکان کو دیکھا۔ میں اس کے اسٹیٹس، ڈینڈرڈ اور بینک بیلنس، بیک گراؤنڈ سب کا تعارف یعنی کہ اپنی بیوی مسز مسکان برہان الوی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہاں موجود الوی ولا کا ہر فرد اس کا تعارف سنے اور جسے ڈر ہے میری بیوی کے قریب ہونے کا تو وہ ختم ہو جائے۔ صحیح کہا نا مسٹر اینڈ مسز کمال؟ کس کروڑ پتی کی بیٹی ہے جس کا نشہ تیرے سر چڑھ گیا ہے کہ تو جس سے زیادہ نفرت کرتا تھا اسی کے گھر سے لڑکی بیاہ لایا ہے؟ بتا مجھے۔ کمال صاحب غرائے۔ دوست مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ابو جان ابھی بھی ناراض ہیں آپ سے، فیری نے ہراساں ہوتے ہوئے برہان کے گلے میں چھوٹے بازو ڈال کر سرگوشی کی۔ دوست کی جان ابو جان ناراض نہیں بلکہ آج اب کے دوست ابو جان کی ساری ناراضگی ختم کر دیں گے، بآواز تمسخر سے کہتے اس نے فیری کے گال پر کس کیا۔ یقیناً انہیں برہان کا رویہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ آپ ایسا کریں بھاگ کر روم میں جائیں، میں آتا ہوں۔ اوکے مائی سویٹ ہارٹ، لو یو ڈیڈ، آپ ورلڈ کے بیسٹ ڈیڈ ہیں اور اللہ جی کی طرف سے میرے لیے گفٹ۔ چھوٹی سی مسکان اپنے دوست کی صلح کرنے پر خوش ہوتی اسے کس کر کے وہاں سے بھاگ گئی۔ نور کے قریب سے گزری تو نور نے اسے پیار دیا۔ کیا فرق تھا دونوں میں؟ وہ بھی یتیم تھی اور یہ بھی۔ کس کروڑ پتی کی بیٹی ہے یہ؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر کمال صاحب کا سوال دہرانے لگا۔ سوال کافی اچھا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر مسکان کے پاس کھڑا ہوا اور اس کا مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ مسکان نے جھٹکنا چاہا پر مقابل کی گرفت اس قدر بے رحم تھی کہ ہڈی ٹوٹ جائے پر گرفت نہ چھوٹے۔ کروڑ کو چھوڑیں، آگے کی سوچیں، کیونکہ میری بیوی کی ماں 24 گھنٹوں میں کروڑوں سے زیادہ کماتی ہے۔ کیوں ڈارلنگ؟ آئی ایم رائٹ نا؟ اس نے محبت پاش نظروں سے مسکان کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جو پہلے ہی قہر برساتی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس قدر ذلت آمیز بیانات اور ماحول پر داد نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ دیں۔ بھائی، اس نے باز رکھنے کے لیے ٹوکا جس کا رتی برابر برہان پر اثر نہ ہوا۔ تم بیچ میں مت آؤ داؤد، خاموش ہو کر سنو۔ اگر تمہاری بیوی کے پاس ریسٹورنٹ ہے تو غریب میری بیوی بھی نہیں جس کا مجھے مستقبل میں تانا ملے، انڈرسٹینڈ؟ کیا کرتی ہے اس کی ماں؟ کمال صاحب نے اس کی طرف کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ اور اس کا باپ؟ میں نے تو سنا ہے دونوں یتیم ہیں۔ اتنی ہی ان کی ماں امیر تھی تو دونوں عالم کے در پر کیوں پڑے تھے؟ دونوں میاں بیوی الجھ گئے۔ امیر لوگ امیر سوچ ناراضگی کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا ہے بھائی۔ امیر بچوں کے چونچلے باپ کا تو نہیں معلوم؟ ڈارلنگ نے بتایا نہیں، بہرحال میں کہا تھا۔ اس نے مسکان کو دیکھتے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ وہاں موجود سب کی حیرت بھری نظروں کا یہ دونوں دلہا دلہن مرکز تھے۔ 24 گھنٹوں میں کروڑ سے زیادہ کماتی ہے، کمال صاحب نے یاد دہانی کروائی۔ داد نے تو شاکی نظروں سے دیکھا، البتہ نور کے چہرے پر برہان کی طرح معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ ایک بڑا محل جیسا میری ڈارلنگ کا گھر ہے جس میں میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں رومز ہیں۔ آخر کرتی کیا ہے اس لڑکی کی ماں؟ آسیہ بیگم نے چڑھ کر پوچھا، جسے برہان نے بہت خوبصورتی سے نظر انداز کیا۔ الف اور مسکان جیسے انگاروں پر دہک رہے تھے پر انہوں نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ پورچ میں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، بے شمار گارڈز، بے شمار سیکیورٹی اسپورٹ۔ وہ ہنسا۔ اب کی بار مسکان بھی مسکرائی۔ کرتی کیا ہے وہ عورت؟ مطلب نام کیا ہے؟ تم بتاؤ گے یا صرف گن گاتے رہو گے؟ کمال صاحب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو غصے سے بولے، کیا بزنس وومن ہے؟ اگر ایسا ہوا پھر اس لڑکی نے جو ہماری امیج کو ٹھیس پہنچائی ہے وہ اس کے اسٹینڈرڈ کے سامنے دب جائے گی اور شاید آگے وہ دولت اپنی بیٹی کو دے۔ وہ مسکرائے۔ میں نے کہا تنبو کہ ایسی بہو لاؤں گا جسے دیکھ کر منہ سے ماشاءاللہ نکلے بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ
مضبوط مشہور ترین ہو پھر دیکھیے۔ تو بس برہان الوی اپنی بات سے نہیں مکرتا، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب آپ دونوں بتائیں کیسی لگی آپ کو میری پسند، میری بیوی؟ دیکھ لیں دونوں ماشاءاللہ چاند سی صورت ہے، اس نے کہتے مسکان کا رخ اپنے ماں باپ کی طرف کیا جو مسکرا رہے تھے اور وہ ہنس رہی تھی کہ اب اچانک دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوگا، مطلب ایس پی خود سٹیا گیا ہے، اپنے ماں باپ کی جان خود نکالے گا۔ ان دونوں کی نظر اس ہرنی سی لڑکی پر تھی، سراپے سے تو ہرنی ہی لگتی تھی پر چہرے سے کوئی شیرنی۔ دراز قد، پتلی سی تیکھے نقوش والی وہ لڑکی بلا شبہ انتہائی خوبصورت تھی۔ آسیہ بیگم کے سامنے سرخ لہنگے میں حورالعین کا سرخ سراپا لہرایا اور انہوں نے مسکان کو دیکھا غور سے۔ بے شک حورالعین کے سامنے اس کی جڑواں بہن بھی کم لگتی تھی، اور یہ بھی وہ ایک غیر معمولی حسن کی مالک نوخیز کلی تھی، اور یہ حسین نورالعین کی طرح۔ پر تینوں میں خامیاں تھیں جیسے ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ حورالعین کے پاس آنکھیں تھیں پر اس میں نور نہیں تھا، نورالعین کے پاس سارا حسن تھا پر وہ اپنے قد میں مار کھا گئی تھی۔ تو دوسری طرف مسکان بے مثال تھی پر اس کا لہجہ، اس کی چال چلن اسے زیرو کر دیتی۔ پر کہتے ہیں دولت وہ بلا ہے جو سارے عیب چھپا دیتی ہے، ویسے ہی اب کمال صاحب اور آسیہ بیگم کو اپنی نئی نویلی بہو بری نہیں لگ رہی تھی بلکہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تم نے جو کیا غلط کیا برہان، پر جو تم کہہ رہے ہو وہ لڑکی اچھے گھر کی ہے تو ہم کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہمیں بھی پسند آئی۔ اب بڑے گھر کی لڑکیوں میں اتنا نخرہ اور غرور اچھا لگتا ہے۔ کمال صاحب کی اظہار پسندیدگی کا ان کی بیگم نے بھی تائید کی۔ داد نے لب بھینچ دی اور مسکان پہلے حیرت سے برہان کو اور پھر اس کے ماں باپ کو دیکھنے لگی جنہوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ وہ سچ میں ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی کہ وہ تماشا لگا رہے ہیں۔ بھائی کر لینا اپنی پسند کی شادی، ختم کریں تماشا، الف نے ناگواریت سے ترک کر کہا۔ اس کے لہجے کی دھمک پر نور نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا پر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اپنے بھائی کو سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ الجھ گئی جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی، عجب رنگ دیکھ رہی تھی، کبھی بزدل کبھی نڈر، بے خوف خوار۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی داؤد الف کو، یا وہ اسے سمجھنے ہی نہیں دے رہا تھا خود کو۔ مالا برہان کے سرسراتی آواز پر اس نے بے دردی سے لب دانتوں تلے دبا لیا کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا، آنکھیں میچ دی پل کو۔ وہیں الف کا چہرہ متغیر ہوا، اپنی ساتھی کی یوں سامنے بے عزتی، وہ بھی اپنے بھائی کے ہاتھوں پر۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ کئی جگہوں پر انسان کو اپنی ہی زنجیریں کاٹنے کو دوڑتی ہیں، جیسے اس وقت مسکان اور الف کو۔ سسر صاحب کا تو نہیں معلوم کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں، البتہ اپنی ساسو صاحبہ سے ابھی نکاح سے پہلے ملاقات کر کے آیا تھا۔ مالا بائی کو آپ جانتے ہیں ڈیڈ، وہ بہت مشہور عورت ہے اپنے بزنس کے لحاظ سے۔ محل جیسا کوٹھا جس کے ہزاروں رومز اور وہاں کے بزنس سے ملنے والے کروڑوں کی تعداد میں پیسے۔ تو کیا کہتی ہیں امی جان، اب بہو آئی نہ پسند؟ حسن دولت نام ایک بازارو عورت کی بیٹی جس کی ماں 24۔ بکواس بند کرو برہان الوی، تم میرے گھر میں اس جسم۔ خبردار، بیوی ہے میری مسز مسکان الوی، اگر اسے کسی نے کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں اس گھر کی، اور ذرا سی بد اخلاقی ہوئی میری بیوی سے تو یاد رکھیے گا ابو جان، میں جمال الوی نہیں جو رشتوں کے سامنے ہارنے والا۔ میں نے ایک بار جسے کھویا اسی سے سیکھا ہے۔ وہ سرخ چنگاڑتی آواز میں لاؤنج کے بیچوں بیچ اپنی بپری آواز میں گھائل شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا جس نے الوی ولا کے در و دیوار وحشت زدہ کر دیے تھے۔ وہ بھولا نہیں تھا کچھ دیر پہلے ہی کا منظر، جب اپنی محبت کو اس حیوان کے بغل میں دیکھ کر کیسے انگاروں پر جلا تھا، کتنا ضبط کیا تھا، وہ سب اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ حیوان اس سے پا کر فتح مندی سے سرشار تھا، اور اس نے جو راتوں میں تہجد میں اسے مانگا جب وہ کھو گئی، کڈنیپ ہو گئی، کیسے راتوں کو روتا چیختا اسے ڈھونڈتا تھا گلی گلی میں، کیسے کانٹوں میں بسر کی تھی وہ راتیں، وہ صرف خود جانتا تھا۔ پر جب وہ ملی تب اس نے اپنے ماں کی نفرت کے آگے ہتھیار ڈالتے منہ سے لفظ نہ نکالا اور اسے ایک نازک لمحے میں کھویا۔ پر اب نہیں، اب مزید ان کی حکومت نہیں چلے گی۔ الف اور مسکان دم بخود کھڑے اسے حیرت سے تک رہے تھے، کس چیز کے کھونے کی اذیت تھی اس کے لہجے میں، کس طرح دل ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں برہان الوی ایک سرد انسان کے لہجے میں جو صرف منہ سے انگارے نکالتا تھا، پر آج نخوت انگارے کے ساتھ اذیت کی کرچیاں بھی تھیں۔ اگر تماشا اینڈ پر پہنچا ہو تو میں روم میں جاؤں ایس پی؟ ضبط سے دانت پیس کر اس نے خاموشی میں اپنی آواز کی کرچیاں بکھیری جو سیدھا کمال الوی اور آسیہ بیگم کے اندر پیوست ہو گئی۔ خبردار برہان، اگر اس فحاشہ کو اندر بڑھنے دیا۔ برہان کے کچھ کہنے سے پہلے آسیہ بیگم پاگلوں کی طرح چیختی مسکان کی طرف لپکی، پر اس سے پہلے ہی ان کے خطرناک ارادے سمجھ کر داد انہیں اپنے حصار میں لے چکا تھا، پر اس کے باوجود وہ غلیظ القابات سے نوازتی اسے مارنے کے در پر تھی۔ مطلب پہلے ایک فحاشہ ماڈل نے اس کی بہن کی خوشیاں نوچ دیں اور اب اس کوٹھے والی نے اس کا بیٹا چھین لیا۔ مجھ سے گوپی بہو کی امید مت رکھی گا مسز الوی۔ مسکان سرخ لہو آنکھوں سے آسیہ بیگم کے پاس سے گزرتی اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ اس پر بدامنی کا دھبا لگا رہی تھیں جسے سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اسے یاد تھا سعید نے انہیں سکھایا تھا
جب بات کسی معصوم اور اپنی ذات پر آئے تو یہ مت دیکھنا سامنے کون ہے، بس یہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور اگلے پل مقابل کی ہستی مٹی میں ملا دو، اس کی شناخت مٹا دو۔ اس کا بڑا جی کر رہا تھا کہ آج وہ یہ اصول برہان الوی پر آزمائے، پر وہ نہیں کر سکی۔ خاموشی سے اپنی چادر میلی کر دی جسے اتنے سال سنبھال کر سینے سے لگائی آئی تھی، اور آج اسی چادر کو بہت استحقاق سے اس ستمگر نے میلا کر دیا تھا۔ شکستہ قدموں سے وہ روم میں آئی تو سامنے ہی بیڈ پر وہ اپنی تمام تر معصومیت سے گہری نیند میں تھی۔ اس کا ارادہ روم تہس نہس کر دینے کا تھا، پر اس ستمگر کی فیری کا خیال کرتے وہ خاموشی سے چینج کرنے چلی گئی۔ چاروں اور اس کے ویرانی تھی، موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنی ذات بھی اس قدر اذیت بھری ہو سکتی ہے۔ برہان کمال الوی اور آسیہ بیگم کو وہیں روتا بلکتا چھوڑ کر خود بھی آگے بڑھ گیا۔ تم نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے برہان، میں تمہیں آنکھ پر کر نہیں سکتے کیونکہ یہاں آپ کی اولاد ہے، بھائی نہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، سیڑھیاں پھلانگتا وہاں سے اوجھل ہو گیا۔ پیچھے چیختی مسکان کو بددعائیں دیتی آسیہ بیگم بیٹے کے اس قدر شفاق اور بددل ہونے پر دھاڑے مارنے لگیں کہ بامشکل کمال صاحب اور داد سے لے کر روم میں آئے، اور نورالعین نے انہیں آرام کی دوائی کھلائی، ساتھ ہی لٹا دیا۔ میں بتا رہی ہوں سب کو، اگر وہ بازارو لڑکی صبح اپنے گھر میں دکھی مجھے تو میں گھر سمیت خود کو بھی آگ لگا دوں گی۔ کمال، طلاق دلوائیں میرے بیٹے کو، آزاد کروائیں اس فحاشہ کی قید سے۔ پہلے ہی ایک فحاشہ آپ کے بھائی کو کھا گئی اور اس کی بیٹیوں نے میرے بیٹے کو ہڑپنا چاہا، پر اس بار میں یہ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ہذیانی کیفیت میں جو آیا کہہ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ مرحومہ مشیل کے بارے میں اور مسکان کو برا بھلا کہتی نیند کی وادیوں میں اتر گئیں۔ نور اپنی سرخ آنکھوں سے بے ساختہ ہچکیاں دبائے ضبط سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جاؤ آرام کرو بیٹا، اپنی تائی کی باتوں کو دل پر مت لینا، ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کمال صاحب نے نورالعین کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے وہاں سے بھیجا۔ تم اس سے بات کرو داؤد، اسے سمجھاؤ یہ رشتہ ہمارے لیے کتنی بدنامی لا سکتا ہے، الوی کی ہستی پر دھبا لگ سکتا ہے۔ اسے سمجھاؤ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو خاموشی سے طلاق دے دے، اچھا ہوگا اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اب تم جاؤ آرام کرو، انہوں نے کہتے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ داد ایک بے بس نظر دونوں پر ڈالتا وہاں سے نکلا اور کچن کی طرف آتے وہاں کھانے کو دیکھا۔ کھانا گرم کرتے اس نے ٹرے میں رکھا اور ساتھ پانی کے گلاس۔ اب اس کے قدموں کا رخ نور کے روم کی طرف تھا، ڈور لاک نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے واک کرتا اندر داخل ہوا تو بیڈ پر منہ کے بل گری، وہ گھٹی گھٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھ کر داد نے گہرا سانس بھرا اور ٹرے ٹیبل پر رکھتے ڈور لاک کیا، جس کی آواز پر اچھل کر نورالعین سیدھی ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ داد سرد سے اپنا سرخ دہکتا چہرہ صاف کرتے وہ غصے سے گویا ہوئی۔ اس کی حالت پر داد ہک رہ گیا۔ نور، وہ تڑپ گیا دھڑکتے دل کو جیسے کسی نے نوچ دیا ہو۔ جاؤ داد یہاں سے، نہیں چاہیے کسی کی ہمدردی۔ وہ زخمی شیرنی بنی گرائی۔ اتنی ناراضگی، اتنا غصہ میری بونی، کیوں؟ اس خادم سے انجانے میں کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہے؟ پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ محبت سے ہاتھوں میں بھرا، پر روتی ہوئی نور نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیا تھی میری ماں؟ بتاؤ داد، تم بھی آتے تھے ہمارے گھر، کبھی بیرونی دروازے کی دہلیز پر دیکھا میری ماما کو، کبھی دوپٹے کے بغیر سر دیکھا؟ وہ اس کا کالر پکڑتی جھنجھوڑتی چلانے لگی۔ نور، بے بسی ہی بے بسی تھی، لہجے میں گہرا سکوت چھایا تھا اس لمحے۔ میں نے کب ڈورے ڈالے تم پر داد، یا کب میری اندھی بہن نے برہان بھائی کی طرف دیکھا؟ بتاتے کیوں نہیں داؤد الف؟ کیوں کیا مجھ سے نکاح آخر؟ میں بھی اس فحاشہ۔ اس کا جملہ بھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ داد نے سختی سے ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ غلطی سے بھی مت کہنا، سخت غصیلی لہجے میں اس نے وارن کیا۔ نور پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ تم جاؤ اس وقت یہاں سے داد، ورنہ ایک اور بہتان لگ جائے گا کہ میں نے تمہیں اپنے روم میں بلایا ہے۔ وہ زہرخند ہوتی بولی اور منہ مروڑ کر بے دردی سے بہتے آنسو رگڑنے لگی۔ آسیہ بیگم کی اس کی ماں کے لیے گالیاں سیسا بن کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کیسی عورت تھی، مرحومہ کو نہیں بخش رہی تھی۔ داد خاموشی سے اس کی پشت تک رہا تھا۔ روم میں دونوں موجودگی کے باوجود گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم نور؟ ہارے ہوئے انداز میں وہ بولا۔ نور کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیلی۔ طلاق دے دو داؤد الف، آزاد کر دو مجھے اور آزاد کروا دو میری بہن، تاکہ ہم اس جال سے نکل کر آزادی کی خوشی کی زندگی گزاریں پلیز۔ وہ سسک اٹھی۔ داد شوقی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ کتنی آسانی سے وہ ظالم طلاق کا نام لے رہی تھی، حالانکہ اس کی جگہ وہ ہوتا تو اسی پل دھڑکنوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا، اس سے الگ ہونے کے تصور سے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اٹھو کھانا کھاؤ اور آرام کرو، صبح بات کریں گے کسی دوسرے موضوع پر، سرد لہجے میں کہتا وہ کوئی اور ہی لگا نور کو۔ اس نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا اور اس کی پھیلی آنکھیں دیکھ کر داد کو بھی اپنے لہجے کا احساس ہوا تو سنبھل کر مسکرایا۔ جاؤ یہاں سے۔ اسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ کر وہ پھنکارتی کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف دھکا دیا۔ داد لڑکھڑاتا سنبھل گیا۔ کیا بنے گا ہمارا؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہتا۔
اسے بازوؤں سے پکڑے صوفے پر دھکیلتا، اس کے ایک طرف صوفے پر لات رکھ دی، بوٹ سمیت اس کے سامنے کھڑا ہوا اور ہاتھ میں ٹرے اٹھا لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے داد! وہ اس کے انداز پر سر تاپا جھلس کر چلائی، پر فرق کسے پڑتا تھا؟ وہ ویسے ہی کھڑا تھا، اس کے لیے نوالا بناتا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، تم ایک گھٹیا ترین شخص ہو داؤد الف، تمہیں زبردستی کے علاوہ۔ وہ چیختی دوسری طرف سے اٹھنے لگی کہ بروقت داد نے ایک ہاتھ میں ٹرے تھامتے صوفے کی پشت پر رکھ دیا اور اسے پورا اپنے شکنجے میں قید کر لیا۔ تم ایک انتہائی گرے درجے کے آدمی ہو۔ دونوں طرف سے راستہ بلاک دیکھ کر وہ اس پر جھپٹنا چاہتی تھی، اس پر سے ٹرے جھپٹ کر پھینکنا چاہتی تھی، پر اس پہاڑ نے اپنے بازو بلند کر دیے۔ نو ٹینشن، ساری دنیا جانتی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا اور نوالا اس کے منہ کی طرف کیا۔ نہیں بلکہ زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ پھڑپھڑاتی رہ گئی۔ کیا وہ روتی ہوئی بے بسی سے چیخی؟ کیوں وہ اس پر اس قدر قابض تھا؟ کیوں وہ اسے ہرا دیتا تھا کہ داد الوی ایک کمینہ بندہ ہے؟ اس نے کہہ کر کالر جھٹکا۔ اندازہ ایسا تھا جیسے تعریف کی ہو۔ نور روتی دھوتی رہ گئی اور وہ زبردستی سے کھانا کھلاتا رہا۔ نہ وہ اٹھ سکتی تھی، نہ ہی بھاگ سکتی تھی، کیونکہ وہ اس قدر قریب کھڑا تقریباً چکا تھا کہ وہ ذرا سا اٹھتی سیدھا اس کے وجود کا حصہ بن جاتی۔ بس اسی بات سے ڈر رہی تھی، تبھی خاموشی سے کھانا کھا لیا تھا۔ نور پانی کا پورا گلاس پی ڈالنا چاہتی تھی، پر اس کے ارادے کو سمجھتے داد نے اس کے منہ سے آدھا پانی چھین لیا اور اپنے لبوں سے لگا دیا۔ کان کھول کر سن لو نورالعین، کہ تمہارے جھوٹے پر میرا حق ہے، اور میں جب تک یہ نہیں کھاتا، کرونا وائرس ایسے لگتا ہے مجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور تمہارا جھوٹا مجھے طاقت دیتا ہے برے جراثیم سے لڑنے سے۔ اسے بیڈ پر بٹھا دے، پانی کے گلاس کے ساتھ دوائی دی اور کھلا کر سلا دیا۔ اس نے چینج بھی نہیں کیا، ایسے ہی سو رہی تھی، پر اب تک اسے اپنے سر پر سوار دیکھ کر وہ ہراساں ہو رہی تھی۔ پچھلی بار کا وہ آخری لمحہ یاد کر کے اس کے اوزان خطا ہونے لگے۔ چہرہ متغیر ہو گیا اور شاید داد بھی اس کی کیفیت جان گیا تھا، تبھی مسکراتا چیئر کھسکا کر بیٹھا اور اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے موقع ملے تو اپنی بہن کو لے کر تم سے اتنا فاصلہ قائم کر لو جتنا زمین آسمان کا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ کروٹ بدل گئی۔ داد ہنس پڑا اس کے بچپنے پر۔ اس کے سونے کے بعد جذبات کی ٹھاٹھیں اور بے ایمانی پر خوفزدہ ہوتا وہاں سے نکل کر کھلی فضا میں گہرے سانس بھرتا، عارف کے بلاوے پر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے سوال پر عالم نے گھورتے اس کے سر کو دیکھا۔ مطلب بہانہ چاہیے ہوتا ہے اسے انگلش کو پکڑنے کا۔ بارش پسند ہے؟ باہر بوند بوند دیکھ کر وہ مسکراتا اسے لے کر جانے لگا۔ بہت۔ عالم، آپ کو معلوم ہے جب میں چھوٹی تھی نا، جب ہم اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی تھی، تب ایسے ہی بارش میں پاپا میرے چہرے پر دونوں ہاتھ کی چھت بناتے اور میں اس چھت کے نیچے کھڑی بادلوں کی چیخ دھاڑ سے بچ کر نہاتی تھی۔ جوش سے کہتی، آخر میں اس کا لہجہ نم ہو گیا۔ عارف مسکراتا اسے ساتھ لگائے لان میں چلایا، جہاں وقتاً فوقتاً تیز بجلی کی تلوار اور بادلوں کی گھن گرج اسے سہما رہی تھی۔ بارش میں، رات کے پہر، شادی کے بھاری لہنگے میں وہ اپنے نازک سے وجود پر بارش کی بوندیں پا کر اس کے چوڑے وسیع سینے میں چھپ گئی۔ کیوں میرے ساتھ بارش میں نہیں آ سکتی؟ اسے لا کر سرسبز بھیگے لان میں لایا اور فاصلہ قائم کرتے اپنا کوٹ اور شوز اتار کر بینچ پر رکھ دیے۔ عالم، وہ خود کو اکیلا پا کر وہ بارش کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں چہرے سے صاف کرتی جھرجھری لے اٹھی۔ وہ کف فولڈ کرتا اس کے پیچھے آ گیا اور حورالعین اس کی موجودگی پر اپنی دھڑکنیں ہمیشہ کی طرح اتھل پتھل محسوس کرتی مسکرا دی۔ وہ آہستہ سے اس کے بال جوڑے سے آزاد کرواتا اس کی نازک پشت پر بکھیر گیا اور کان سے ڈائمنڈ کے ٹاپس نکالتے اس کا دوپٹہ اس سے لے لیا۔ وہ خفت سے سمٹ گئی۔ کیا کر رہے ہیں عالم؟ تمہیں بارش پسند ہے اور مجھے تم اپنی پسند کو چاہو، اسے محسوس کرو، اور میں۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مبہوت نظروں سے شرمائی بوکھلائی سے اپنی شہزادی کو دیکھنے لگا۔ کیا ارادے ہیں تمہارے میرے لیے حورالعین؟ اس کے مقابل آتے اس کے چہرے سے بھیگی لٹ کو انگلی پر لیتے کان کے پیچھے کی اس کا لمس پا کر وہ سرتاپا لرز اٹھی۔ بھیگے چہرے پر چاہت کے رنگ بکھر گئے۔ میں کیا ارادے رکھ سکتی ہوں عالم آپ کے لیے؟ رات کے اس خوبصورت پہر جہاں ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، اپنی انگلیاں چرخاتے وہ بھیگی سی مدہوش سراپے کے ساتھ ہکلائی سی بولی اور اپنی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، پر ناکام۔ بارش کے پانی کے ساتھ اس کی آنکھوں کی بارش ہونے لگی۔ دل سے ہوک سی اٹھی، کیوں وہ اپنے مسیحا کو دیکھ نہیں سکتی؟ عالم، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ شدید مایوسی کے عالم میں وہ اپنا چہرہ اونچا کرتی آسمان کی طرف کرتی آنکھیں موندے موسم کی خوبصورتی کو محسوس کرنے لگی۔ آپ نے بتایا نہیں، بارش کو کیا کہتے ہیں؟ باہیں پھیلا کر گول دائرے میں گھومتی وہ مسکرائی۔ I want to spend every second of my life with you، گمبھیر لہجے میں وہ بولا۔ حورالعین اتنے بڑے نام پر ٹھٹک کر رکی۔ کیا
اتنا بڑا نام، وہ بھی بارش کا! میں تو بالکل نہیں سمجھی، یہ کیسی انگلش ہے عالم، اتنی بڑی ہوتی ہے؟ اس سے تو بہتر ہماری اردو ٹھیک ہے، کم از کم ایک لفظ کہہ کر جان تو چھوٹ جاتی ہے۔ پر یہاں اسپینڈ سیکنڈ ود یو، وہ کہہ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی کھلکھلاہٹ کو دیکھتا عالم مسکراتا کندھے اچکا گیا۔ اب جو ہوگی وہ بتاؤں گا، متبسم لہجے میں وہ اسے سنجیدہ پریشان کر گیا۔ پر مجھے تو اس کا نام نہیں آتا عالم، میں کیا کہوں؟ وہ بھیگ کر آبگینہ بن گئی تھی، تیز بارش کے ساتھ اب سرسراتی ہوائیں جسم کو جما کر رکھ رہی تھیں۔ وہ اس کی پناہوں میں جانا چاہتی تھی سردی سے بچنے کے لیے، پر ایک جھجک شرم سی آڑے آ رہی تھی۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس نے اپنی آنکھوں پر باندھا اور اس کے بالکل سامنے قریب کھڑا ہو گیا۔ کہو، آئی وانٹ ٹو اسپینڈ ایوری سیکنڈ آف مائی لائف ود یو۔ اس کی کپکپاتی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ بولا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جملہ مکمل کیا تو کھنکدار قہقہ لگا اٹھی۔ وہ سرشار سا اسے قریب کر گیا۔ رولین اس کی دھڑکنوں کا شور سنتی شرما کر اس کے شانوں کو جکڑ گئی۔ میں تمہیں دیکھنا نہیں، محسوس کرنا چاہتا ہوں، اور یہی امید تم سے رکھتا ہوں۔ رولین کی سرکتی انگلیاں اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ مسکرا کر بولا، جب سعید نے بھی رومال کے پیچھے بند آنکھوں سے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر رکھا۔ اس کا دہکتا لمس گردن پر پاتے وہ سانس لینا بھول گئی اور ساخت سی اس کی گردن تک کے سفر پر تھم گئی۔ پر عالم نے اپنا سفر ترک نہیں کیا، جس سے رولین کی انگلیوں میں بھی جان آ گئی۔ اس نے انگلیاں بڑھا کر اس کی بھیگی بھوری داڑھی پر رکھی اور اس پر پھیر کر محسوس کرتی مسکرا دی، ان کی چبھن پر سعید کی انگلیوں کے سفر کو اپنے لبوں پر پاتے وہ ساخت سی رہ گئی۔ گھنی سیاہ بھیگی پلکیں لرز سی گئیں اور اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی پکڑ کو اس کے شانے پر مضبوط کر دیا۔ وہ ساخت سی اپنی اور اس کی دھڑکنیں سننے لگی جو آپس کے میلاب پر رقص میں مدہوش تھیں۔ عالم اسے ساخت پاتا مسکرایا اور اس کے شگرفی لبوں پر انگلیاں پھیرتے اس کے رخسار کا سفر کیا۔ سانسیں روکے کھڑی رولین نے ایک دم اپنا سانس چھوڑا اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ لم دانتوں میں دباتے اس کے ہاتھ کی طرف اپنا چہرہ جھکا دیا اور خود اس کے لبوں سے فاصلہ قائم کرتی اس کی گھنی بھوری مونچھوں پر انگلیاں پھیرتی مسکرائی۔ بے ساختہ ہی دل کی بغاوت پر اس نے اپنی انگلی سرکا کر عالم کے لبوں پر رکھ دی، اور اب کی بار ساکت رہنے کی باری عالم کی تھی۔ اس کی دہکتی جھلسا دینے والی سانسوں پر آنکھیں میچے انگلیوں کی پوروں پر اس کے انابی لبوں کی نرماہٹ محسوس کرتی شرمانے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے بادلوں کی گھن گرج طوفانی بارش کی شدتوں سے بے پرواہ اپنے جذبات میں مدہوش تھے۔ وہ مسکرائی جب اس کی آنکھوں پر رومال بندھا محسوس کیا۔ وہ جنون کی کیفیت میں اس کے رنگ میں رنگی ٹھنڈی یخ بستہ گھاس سے ننگے پاؤں اٹھا کر عالم کے پاؤں پر اپنے نازک پاؤں رکھتی نشانوں پر اپنے لرزتے لب رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا تھا تمہارے ارادے قاتل ہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی نازک کمر میں دونوں بازو ڈالے وہ جھیم کر مسکراتی اس کے رخسار پر اپنی ٹھنڈی یخ بستہ ناک رگڑنے لگی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے عالم۔ اس کی گردن میں بازو ڈالے اس کے وجود کا حصہ بن کر کٹکھٹاتے دانتوں کو آپس میں بیچ دیا۔ اس کی پشت پر بھیگے سے آبشار جیسے بالوں کو محسوس کرتا اسے اوپر اٹھائے بھاری قدم زمین پر رکھتا اندر جانے لگا۔ اس کی آنکھوں پر ابھی بھی رومال بندھا ہوا تھا اور وہ راہداری سے گزرتا لاؤنج میں آیا اور سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم کے سامنے رکا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا اور پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اندر آتے واپس اسی انداز میں بند کیا۔ عالم، اے سی۔ روم میں داخل ہوتے ہی اے سی کی کولنگ محسوس کرتی رولین چیخی، بند کرتا ہوں۔ اسے قالین پر اتار کر اے سی بند کرتے ہیٹر آن کیا۔ اب ٹھیک ہے۔ پلٹ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر وجود سے الگ کی اور کاؤچ پر پھینک دی۔ نفی میں سر ہلاتی رولین اپنے گرد حصار باندھ کر لرزتی کپکپاتی کھڑی تھی۔ مجھے کپڑے دے عالم، مجھے چینج کرنا ہے اور جلدی سونا ہے۔ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ ایوری سیکنڈ مائی لائف ود یو نے مجھے سارا بھگو دیا ہے اور اب میں مر رہی ہوں عالم، مجھے کپڑے دیں جلدی۔ وہ روحان سی ہو کر کہتی نیچے قالین پر بیٹھتی گھٹنوں پر سمٹ کر تھوڑی ٹکا گئی۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ معصوم، بڑبڑا کر اس نے دروازہ لاک کیا اور اس کے سامنے ہی بیٹھا۔ تم نے کہا تھا گھر چل کر کہکے لگا کر دکھاؤ گی۔ کب؟ میں نے کب کہا؟ وہ بوکھلا گئی اور سر اٹھا کر اس کی آواز پر معصومیت سے نہارنے لگی۔ مجھے جھوٹے لوگ پسند نہیں۔ عالم نے اس کے چہرے کے تاثرات پر ابرو اٹھائی۔ ہور تڑپ گئی۔ وہ قطعی اس کی ناپسندیدہ لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ تو اس کی دھڑکنوں پر شہزادی بن کر راج کرنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے میں بھول گئی ہوں گی۔ اس نے انگلیاں مروڑی۔ مجھے بھولنے والے لوگ ناپسند ہیں۔ اس کے جملے پر تو جیسے ہور کی جان پر بنائی وہ فاصلہ سمیٹ کر اس کی جانب کھسک آئی۔
پر عالم اپنے تقاضوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اوہ، میں بھولی تھوڑی ہوں، مجھے شاید یاد نہیں رہا ہوگا۔ بھولنا اور یاد نہ رہنا ایک ہی بات ہے، وہ جتا کر بولا۔ اف، حورالعین نے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے کہکا لگا کر دکھایا تھا عالم۔ اس نے لان کا وہ اپنا کہکا یاد دلایا۔ وہ آنکھیں پھیر گیا۔ وہ میرے لیے نہیں تھا، جبکہ تم جانتی ہو میں وہ حاصل کرتا ہوں جو خالص میرے لیے ہو۔ جیسے اب تم صرف میرے لیے کہکا لگاؤ گی، ادروائز میں اسی مال میں جاؤں گا اور وہاں ان لڑکیوں کے کہکے سنوں گا۔ قبول ہے؟ اس کی بات سن کر حورالعین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شی عالم، بہت بری بات ہے، میں سنا تو رہی ہوں نا آپ کو کہکے، میرے خالص آپ کے لیے ہیں۔ وہ کہتی اس کی جانب مزید کھسکی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، وہ جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں اس پر ہی ٹکی ہیں، منتظر سی۔ بیچارگی صورت سے حور نے سر اٹھایا۔ رات بہت ہو رہی ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، وہ ٹوک گیا اور حورالعین جذبت سی ہو کر رہ گئی۔ کہکا لگانے میں کیا ہے؟ میں اپنے شوہر کے لیے لگا رہی ہوں، مما بھی کہتی تھی شوہر کو خوش رکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اپنی سوچ پر وہ مسکرائی اور گلا کھنکھارا۔ بے ساختہ مسکراہٹ پر عالم نے لب دبا لیا۔ وہ چہرہ اٹھائے ہا ہا کرنے لگی اور عالم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ واٹ از دس این؟ کوئی ایسے کہکا لگاتا ہے؟ تم نے ان لڑکیوں کے سنے تھے؟ تم ایسے کر رہی ہو جیسے میں جبرن تم سے کہکا لگوا رہا ہوں۔ وہ ناراض ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی عالم؟ آپ بار بار ان لڑکیوں کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں جا رہی ہوں۔ آپ کو میں پسند ہی نہیں، کسی کو نہیں اچھی لگتی۔ چیختی گرتی پڑتی لہنگا سنبھال کر وہ اٹھی اور جانے کو مڑی کہ عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بے ساختہ امٹنے والی مسکراہٹ کا اس نے بہت جلد ہی گلا گھونٹا۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، اس نے کھینچا اور وہ لہراتی اس کے اوپر آ گری، منہ سے ایک آہ سی نکل گئی، پر عالم نوٹس لیے بغیر اس کی کمر میں بازو ڈالے، قالین پر لٹا کر اس پر جھکایا۔ تم مجھے کہکا سناؤ گی؟ اور اس افتاد پر سانس روکے اس کی دہکتی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی خاموش پڑی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو… اس کا جملہ ابھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ عالم کے نرم گرم لبوں کا لمس اسے اپنی گردن پر پایا اور اگلے ہی لمحے اس کی شریر حرکتوں پر نورالعین کا کہکا گونج اٹھا۔ دور رہیں، چھوڑیں۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتی اس کے ہاتھ ہٹانے لگی، پر وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی۔ حورالعین کا اب سانس اکھڑنے لگا۔ عالم پلیز، اس کی نڈھال حالت دیکھ کر وہ اس سے دور ہوتا، اس کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھتا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ مجھ سے مکر مت جایا کرو اپنی زبان دے کر۔ وہ اٹھ کر وان کرتا وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا، نظروں کا والہانہ پن اس کے ہنستے چہرے توبہ توبہ کرتی حرکت پر جا رہی تھی۔ چلو آؤ چینج کرتے ہیں۔ کپڑے ہینگ کر کے وہ قالین پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آواز پر نخوت سے منہ پھیر گئی۔ ارادہ سراسر اسے تنگ کرنے کا تھا۔ این میرا بچہ اٹھو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ پچکارتا اسے بازو سے تھامنے لگا کہ ہور اس کا لفظ پاتے ہی بدک کر پیچھے ہو گئی۔ نو، اس کی نو پر عالم نے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اٹھو این، وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ ایک زوردار چھینک اس نے ماری اور کھلکھلا اٹھی۔ مجھے کوئی چھینک نہیں، فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی حالت کا مزہ لیتی سرخ لہنگے میں بکھرے بالوں سے نیچے الٹ پلٹ رہی تھی۔ اپنے آتش فشاں روپ سے بے نیاز میں یہیں سو رہی ہوں، میرا حکم ہے کوئی مجھے نہ جگائے۔ ناک منہ چڑھا کر وہ کہتی، منہ کے بل لیٹ کر اس نرم مخمل کی قالین پر گال ٹکائے، ہاتھ پھیلائے آنکھیں موند گئی۔ کمر پر بھیگے بال پھیلے کچھ اس پر تو کچھ قالین پر تھے۔ ہاتھ تیرنے کے انداز میں قالین پر پھیلا رہی تھی، پاؤں اوپر کو اٹھے جھول رہے تھے۔ وہ اپنے آپ میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ طبیعت شگفتہ مگر کھوئی کھوئی، ہر انداز دلکش مگر والہانہ۔ اگر تیر لیا ہو تو اب چلیں، چینج کر کے سوئیں۔ کافی دیر سے اس کی بے وقوف حرکات ملاحظہ کر رہا تھا، جھک کر اس کی کمر کو پکڑتے اوپر اٹھایا۔ وہ کہکا لگاتی عالم کے یوں اٹھانے پر ہاتھ فضا میں پھیلائے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ انداز ایسا تھا جیسے نشہ کر لیا ہو۔ چینج کرنے کے بعد وہ اسے لے کر بیڈ پر آیا اور احتیاطاً دوائی کھلائی اور خود نہانے چلا گیا۔ جب تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا تو سامنے ہی اسے منہ کے بل آنکھیں موندے اپنی جگہ پر سویا پایا۔ تولیہ پھینک کر وہ مسکراتا اس کی طرف بڑھا اور ٹیبل پر رکھی موبائل پر کالز دیکھتے انہیں نظر انداز کرتا حورالعین کو اپنے محبت بھرے آغوش میں بھر کر لیٹا۔ ہر سیکنڈ گزارنے کا کہتے اتنی جلدی سو گئی۔ اس کے بال سنوارتے اس نے بلیکٹ درست کیا اور اسے سینے میں بیچ دیا۔ حورالعین کسمسا کر لرزتی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی اور عالم اس کی آنکھوں میں دیکھتا دونوں آنکھوں کو چوم گیا۔ جھوٹے، میں نے کب کہا؟ وہ ناک سکیڑ کر کہتی کروٹ بدل گئی، میں جھوٹا ہوں؟ وہ اس کی کان کی لو کو لب میں دبا گیا کہ حورالعین سٹ پٹا اٹھی۔ نہیں ہے، چھوڑ دیں پلیز، سونے دیں۔
اس کی بیچارگی کو دیکھتے وہ ہنس پڑا۔ بہت چالاک ہو مائیوچ۔ اس کی کمر میں بازو ڈالے، اس کی پشت کو سینے میں پیچھے وہ چہرہ اس کی گردن میں چھپاتا گہرے سانس بھرنے لگا۔ مائیوچ مطلب میری شہزادی، اس نے مسکراتے سر اٹھا کر اس کا سرخ اناری چہرہ دیکھا۔ جواب پر وہ مسکرائی۔ پھر شہزادے کو کیا کہتے ہیں؟ بیسٹ، وہ کہتا لب بیچ گیا۔ نہیں غلط، بیسٹ تو درندے کو کہتے ہیں عالم، اب اتنی تو پڑھی لکھی ہوں میں۔ وہ ناک سکوڑ کر خفگی سے بولتی اس کی انگلیوں سے انگلیاں الجھانے لگی۔ ایسا نہیں، ہماری دنیا میں شہزادہ ہی بیسٹ ہے، اور اگر وہ بیسٹ نہیں ہوتا تو شہزادی کیسے اس کے پاس آتی؟ اس کی انگلیاں سہلاتے وہ بولتا، اس کے باقی کے لفظ منہ پر ہاتھ رکھتے دبا گیا۔ حورالعین آگے بولنے کی اجازت نہ پا کر آنکھیں موند گئی اور سر اس کے بازو پر رکھ لیا۔ مجھے لگتا ہے کوئی نئی چال چل رہے ہیں، عارف اب ان کا قدم اٹھنے والا ہے۔ ریکارڈنگ سننے کے بعد الف نے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے، بہرحال ہم تیار ہیں ان کے لیے۔ تم صرف نور پر دھیان دینا، وہ باہر نہ نکلے اور ان کی نظر میں نہ آ جائے۔ عارف نے چوکنا کیا۔ ہمیں مالا بائی اور برہان کو صحیح سلامت کورٹ آخری سنوائی کے لیے پہنچانا ہے۔ مسکان کو کہہ دو ڈیٹیل حاصل کرے۔ الف خاموشی سے اسبات میں سر ہلاتا یہاں وہاں روڈ پر اکا دکا بھاگتی گاڑیوں کو دیکھتا رہا۔ اور سناؤ، گھر کی صورتحال کیسی تھی؟ مسکان نے کوئی شور شرابہ تو نہیں کیا نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ الف تلخی سے مسکرا دیا۔ جسے توڑا بکھیر دیا جائے وہ کیا بولے گی؟ مجھے نہیں معلوم یار، میں سیدھا ایک دوست کی طرف کیا پھر یہاں آ گیا ہوں۔ نظریں چرا کر وہ بولا۔ عارف گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ مجھے امید ہے وہ اچھے سے رہے گی اور آنٹی انکل اسے قبول کر لیں گے، اس نے مسکرا کر کہتے گاڑی سٹارٹ کی۔ کہاں جا رہے ہو؟ الف نے ابرو اٹھائی۔ کہیں نہیں، یہ جو زمان کی ڈیٹیل آئی ہے اس پر پتہ لگانا ہے اس کی رہائش وہیں ہے کہ نہیں۔ اس کے بتاتے ہی پر الف سر ہلا گیا اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اس کا دماغ اس قدر گھما ہوا تھا کہ روڈ پر بے مقصد ڈرائیونگ کرتا رہا پر گھر نہیں گیا۔ But there is a side to you that I never knew all the things you had say they were never true۔ وہ جب روم میں داخل ہوا تو آئینے کے سامنے پونی ٹیل بناتی، بلیک جینس پر وائٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے وہ کہیں جانے کو تیار تھی اور ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ برہان نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ آگے بھی کچھ یوں تھا، اینڈ the game you had play you would always win but I set fire to the rain just shut up۔ اس کی آواز سنتی برش ٹیبل پر پٹک کر وہ اچانک چلا اٹھی۔ برہان نے پہلے آئینے میں پیچھے اس کے سرخ انگارہ چہرے کو دیکھا، پھر ہنس پڑا خوبصورتی سے۔ غصہ بیگم صاحبہ، پہلی شادی کی اس قدر خوبصورت بارش میں بھیگی پہلی رات اور آپ کا غصہ ہونا ہمیں ذرا برابر سمجھ نہیں آیا۔ آہستہ سے اس کی کمر میں بازو ڈالتے تھوڑی اس کے شانے پر ٹکائی اور اس کی نازک کمر پر پکڑ اس قدر بے رحم رکھی کہ اس کے منہ سے سی کی آواز نکل گئی۔ ایس پی، تم اپنی اوقات سے بڑھ رہے ہو، مت بھولو 1 ماہ کا نکاح ہے، اس میں مجھے ذرا بھی۔ وہ کہتی خاموش ہو گئی۔ برہان جو کافی غور سے اس کے چہرے پہ اترتی سرخیوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے چپ ہونے پر آنکھوں میں دیکھا شرم، حیا، وہ استہزائیہ کہتا ہنستا، پکڑ مزید سخت کرتا اس کی سانسیں لینے کے در پر آ گیا۔ برا کر رہے ہو، وہ گررا کر کہتی اس کے پیٹ پہ کوہنی مار گئی۔ اب کی بار برہان کا چہرہ سرخ پڑ گیا پر وہ بہت دل آویز انداز میں برداشت کرتا، اس کی شہرگ ناک سے سہلاتا۔ مسکان کا حلق خشک کر گیا۔ وہ ساخت بت بنی سی کھڑی سے دیکھتی رہی۔ کیا اب وہ میری عظمت سے کھیلنے والا ہے؟ ہاؤ ڈیئر یو ایس پی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ ہذیانی انداز میں چیختی، اسے پیچھے دھکا دے کر اپنی بیلٹ سے گن نکالتی اس پر تان چکی تھی۔ سنہری لہو آنکھوں میں جنون اتر آیا تھا۔ برہان اس اچانک افتاد پر لڑکھڑاتا خود کو سنبھالے اسے دیکھنے لگا جو پاگل لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اٹس نارمل بیبی، ہر شادی شدہ جوڑا فرسٹ نائٹ اتنی تو محبت نہ چاہتے ہوئے بھی کر سکتا ہے۔ پھر تمہیں ایشو کس بات پر ہے؟ حالانکہ تم اپنی شرط میں کہہ چکی ہو تمہیں سونے سے پہلے کچھ ایسا کہہ کر سلانا ہے جس سے تمہاری آنکھوں میں میرے خواب ہوں، جس پر میں نے سوچا صرف کہنا کیوں، عمل انداز میں خوب خواب سجاتے ہیں۔ پھر تمہیں اب کس بات پر اختلاف ہو رہے ہیں؟ وہ معصوم بنا اس کے ہاتھ میں موجود گن سے لاپرواہ پوچھنے لگا اور اپنا کوٹ اتار کر اپنے صوفے پر پھینکتے ٹائی نکالنے کے ساتھ شرٹ کے بٹن کھولنے چاہے۔ مسکان نے دانت پیستے پہلے سوئی ہوئی فیری کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کو۔ برہان انتہائی بےغیرتی پر اتر چکا تھا پر وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، جانتی تھی یہ سب وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، اور مسکان جس کے نام سے اچھے اچھے کام جاتے تھے وہ اس ایس پی سے ہارے گی۔ اس نے شرٹ اتار دی اور اب مسکان کی نظروں کے سامنے
اس کا بے داغ چوڑا وسیع سینہ تھا۔ تم جانتے ہو بہت غلط کر رہے ہو، وہ وان کرتی اب بھی خود کو خون خرابے سے باز رکھ رہی تھی۔ برہان نے شرٹ پھینکی اور قدم اس کی جانب اٹھائے۔ مجھے نہیں لگتا میں کچھ غلط کر رہا ہوں، اس کے سراپا نظروں میں اتارتے وہ قدم مزید بڑھانے لگا کہ اس کا قدم خود بخود پیچھے اٹھے۔ تم بھول گئے ایس پی، تم نے کہا تھا کہ تمہیں صرف 1 ماہ کے لیے نکاح کرنا ہے۔ نہ تم میری زندگی میں انٹرفیئر کرو گے، نہ میں تمہاری یہ گھٹیا حرکات کیا ہے۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے لگی اور سانس جیسے لینا بھول گئی جب وہ بالکل اس کے سامنے آ کر رکا اور اطراف میں دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا دیے۔ مسکان کے گن کا منہ سیدھا اس کے سینے پر تھا اور وہ سرخ آنکھوں سے اس کی روشن چمکتی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اسے ہو کیا گیا ہے؟ وہ اتنا اس آدمی کو سننے کے بعد کیوں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا پا رہی یا اسے نقصان کیوں نہیں دے رہی؟ حالانکہ اس شخص نے اس کے اندر توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کے لہجے میں نرمی پاتے اس کی انگلیاں گن پر لرز اٹھی اور ذرا سی چھوٹ پاتے گن پھسل کر نیچے گری۔ برہان نیچے پڑی گن پر تمسخر بھری نظریں ڈالتا اب اس کے چہرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم سے مطلب؟ وہ گرائی۔ بس اب یہی تو کر سکتی تھی جبکہ اس کی قربت اس کی حواس جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ دل جیسے پستیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کچھ ایسا عمل انجام دوں جسے تم صبح تک شرماتی رہو۔ اس کے بھرے بھرے شگرفی لبوں کو دیکھتا وہ گویا ہوا لہجے کا بھاری پن اور گھمبیرتا کافی کچھ جذبات کی عکاسی کر رہی تھی، پر اس کے برعکس مسکان جھلس اٹھی۔ مطلب اپنی فیملی پر صبح ظاہر کرنا چاہتا تھا اپنی خوشحالی۔ میں بھی سوچ رہی تھی ایسا عمل انجام دوں جس سے میرا شوہر بھی صبح تک سرخ رہے، دانت پیس کر کہتی۔ وہ اپنی بگڑی طبیعت سنبھال چکی تھی اور ہاتھ آزاد ہونے کی صورت میں گھما کر مکہ برہان کے منہ پر مارا۔ وہ سٹ پٹا کر اس سے دور ہوا۔ بہت چربی چڑھ گئی ہے تجھ پر ایس پی، اس نے کہتے برہان کو مکے سے بڑے صدمے سے بھی نہیں نکلنے دیا اور ایک پاؤں زمین پر ٹکاتے دوسرا فضا میں بلند کرتے برہان کے گال پر پاؤں کا اگلا حصہ مارا۔ وہ اوندھے منہ صوفے پر گرا اور مسکراہٹ لبوں میں دبائی، البتہ دماغ ہل کر رہ گیا تھا۔ مجھے سرخ کرے گا؟ میں تمہاری ہستی کو مٹی میں ملا کر سرخ کر دوں، لوفر، گھٹیا انسان۔ وہ غراتی اس پر جھپٹتی کہ بروقت اپنا بچاؤ کرتے برہان اس کا وار ناکام کر گیا۔ مسکان بپھر کر چیخی اور گن اٹھانے کے لیے بڑھی کہ برہان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اپنا بچاؤ کرتے اس نے ایک دم مسکان کو پیچھے سے حصار میں لے کر جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، آج میں تمہاری لاش نہ اٹھائی۔ باقی کے لفظ گھومتے دماغ کے ساتھ برہان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبائے۔ بیڈ پر آنکھیں پھیلائی انہیں تکتی فیری وقتاً فوقتاً روب کی بکھری حالت پر بھی نظریں ڈال رہی تھی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ دونوں بکھرے روم کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ برہان اس کے پیچھے کھڑا، ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑے، دوسرا اس کے منہ پر رکھے بیڈ پر بیٹھی فیری کو دیکھ رہا تھا تو مسکان بھی مزاحمت چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ دونوں جھگڑا کر رہے تھے، خوف سے کپکپاتی آواز میں کہتی وہ گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ نہیں فیری، برہان کی جان پہ بنائی مسکان کو اپنے شکنجے سے آزاد کرتا اس کی طرف لپکا کہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی مسکان نے اس کے بڑھتے قدموں کے آگے اپنی ٹانگ کی۔ اگلے ہی پل وہ دھڑام سے کراہ کر منہ کے بل قالین پر گرا۔ میری بیٹی! مسکان نیچے پڑے برہان کی پیٹھ پر لات رکھ کر بیڈ پر چڑھتی اسے آغوش میں لے گئی۔ مما، دوست! روتے ہوئے فیری اپنے دوست کی ترگت پر مچل اٹھی۔ میری جان پہاڑ میں بھیجو اسے، آ جاؤ اپنی مما کے پاس، بس روتے نہیں، اس نے کہتے خود چھوٹی سی روتی ہوئی مسکان خود میں سمیٹ لیا۔ نیچے پڑھا برہان دانت کچکچا کر اٹھا۔ دور رہو فیری، یہ تمہارے ڈیڈ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اپنا ناک سے ہلاتے وہ مسکان کو خونخوار نظروں سے گھورتا فیری اس سے چھین گیا۔ میری بلا سے جاؤ بھاڑ میں جا رہی ہوں، وہ کہتی بیڈ سے اتری۔ برہان اپنے ماں باپ اور شادی کی پہلی رات دلہن کا یوں باہر جانے کا سوچتے فیری کو بیڈ پر ڈال کر اس کی بازو کو جکڑ کر کھینچا۔ وہ لہراتی اس کے سینے کا حصہ بن گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ اگر ابھی تم گھر سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ ہوش میں آ کر اسے کھینچتا بیڈ پر پھینکتے واپس جا کر دروازہ لاک کیا اور اپنی کیز اپنی جیب میں ڈال کر گہرا سانس بھرا۔ فیری اب کی بار پھر خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح روکنے والے؟ وہ گرا کر اس پر جھپٹتی برہان نے بروقت اس کی دونوں کلائیاں جکڑی اور اپنے جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ بیٹا جلدی اپنا دوپٹہ دو، اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر ڈالا اور اب اس کی دونوں ٹانگیں جکڑ کر فیری کو حواس باختہ دیکھتے خود ہی بیڈ سے اس کا دوپٹہ لیا اور مسکان کی ٹانگیں بھی باندھ دیں۔ ہاں اب ٹھیک ہے، گہرا سانس بھرتے اس نے ہاتھ جھاڑے۔ وہ انتہائی خطرناک ہوتی بیڈ پر پھڑکتی حلق کے بل چیخی کہ اس کی گالی مکمل ہونے سے پہلے برہان نے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ڈیڈ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مما کو کھولیں۔ ہراساں سے فیری ڈرتے ہوئے مسکان کو دیکھتی بولی۔ نہیں بیٹا، اگر کھول دیا تو آپ کی مما، خطرناک مما باہر جا کر جھگڑا کریں گی اور ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی، اس لیے ان کا ایسے سونا لازمی ہے۔ آپ ایسا کریں، وہ پاس ٹیبل کے دراز میں ٹیپ نکال کر دیں۔ شاباش! ایک ہاتھ سے پھڑپڑاتی مسکان کے منہ پر ہاتھ رکھے دوسرے سے فیری کی گال تھپتپائی۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھیں مسلتی سر ہلا گئی۔
اپنی ماما کی بھاگنے کی کوشش وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ دوسری بار اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ڈیڈ جو کر رہے ہیں یہی بہتر ہے، کم از کم ماما ہمارے ساتھ تو سوئیں گی۔ وہ مڑ کر دراز سے ٹیپ ڈھونڈنے لگی۔ برہان نے سرخ سی مسکان کو دیکھا جس نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت زور سے گاڑ دیے تھے۔ ایک نظر اس نے فیری کی پشت پر ڈالی اور پھر ایک دم جھک کر مسکان کی چھوٹی سی ناک پر زور سے دانت گاڑے وہ سسک اٹھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، ورنہ اپنی گن کی ساری بلٹس اس کے سینے میں اتار دیتی۔ کاش یہ کام وہ پہلے کر دیتی، اس کی قربت پر کمزور نہ پڑتی۔ پر اب تو وہ کاش ہی رہ گیا تھا، بلکہ اس انسان نے اس کے منہ پر فیری کا دیا ہوا ٹیپ لگا دیا۔ فیری اسے افسوس کرتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور برہان اس کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا خیال ہے ایسے ہی سو جاؤ گی یا چینج کروا دوں؟ اپنی بیٹی کا خیال کرتے وہ معنی خیز نظروں سے دیکھتا انگلش میں پوچھنے لگا۔ مسکان کا تن بدن سلگ اٹھا۔ وہ چاہتی تو ابھی بھی لڑ سکتی تھی، پر وہ اس بچی کا خیال کر کے خاموش ہتھیار ڈالے پڑی تھی۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بےہودہ آفر قبول کرتی۔ اس نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ برہان کندھے اچکا گیا اور فریش ہونے جانے سے پہلے بول دیا، فیری آپ کی مما بھاگنے کی بھرپور کوشش کریں گی اور آپ کو کھولنے کا کہیں گی۔ اگر آپ انہیں کھونا چاہتی ہیں تو کھول دیجیے گا، نہیں تو ایسے ہی سونے دیں، میں بات لے کر آتا ہوں۔ مسکان تلملا اٹھی اور بے بسی سے اپنے پاس بیٹھی فیری کو دیکھا جو نفی کرتی اس کے گال پر کس کرنے کے ساتھ اس کے گرد معصوم حصار ڈال کر سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ وہ مزاحمت ترک کرتی اس کے احساس کو محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ بات لے کر برہان باہر نکلا اور ان کے ساتھ بیڈ پر لیٹا، اور مسکان نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی اس منحوس کا چہرہ۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس سے فیری کو لے کر اپنے آغوش میں سلا کر خود آنکھیں موند گیا۔ مسکان کی اس کی بے حسی پر حیرامی پر آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ کیسے اس طرح رات گزارے، سوچتے ہی اس نے پاؤں اٹھا کر برہان کے پاؤں پر مارے۔ وہ جو نیند کی وادیوں میں اتر رہا تھا سٹ پٹا کر آنکھیں کھولتے اپنے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ پھر مسکان کو دل تو نہیں کر رہا، پر یاد رکھنا اگر باہر جانے کی کوشش کی تو انتہائی سے زیادہ برا کروں گا، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، اور آواز تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ سوئی ہوئی فیری کا سر تکیے پر رکھتے وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور کچھ دیر اس کے سراپے کو دیکھتے کھینچ کر منہ سے ٹیپ اتارا۔ مسکان کی سسکی نکل گئی۔ وہ جھک کر آہستہ سے اس کے پیچھے نازک کمر کے ہاتھ لے گیا اور اسے جھٹکے سے اوپر کیا۔ اگر تم یہ سوچتے ہو تمہاری ان گھٹیا حرکتوں اور قربت پر بہک کر باہوں میں آ جاؤ گی، نہ تو نہایت ہی بھونگی سوچ ہے تمہاری۔ فحاشہ عورت کی بیٹی ضرور ہوں، پر یاد رکھنا تربیت اس انسان نے کی ہے جس نے نہ کبھی خود عورت کو بری نظر سے دیکھا ہے، نہ ہی ہمیں نفس کا غلام بنایا، بلکہ نفس ہمارے خلاف ضرور بن گئی ہے۔ وہ ہنستی اس کی آنکھوں پہ دیکھتی لفظ چبا چبا کر اس کے کانوں میں اتارنے لگی۔ برہان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بات یہ نہیں مسز مسکان، بات یہ ہے کہ انسانوں کو مارتے مارتے تم لوگ احساس جذبے سے عاری ہو گئے ہو، درندے حیوان صفت بن گئے ہو۔ ہاتھ کھول کر اسے وہیں پٹکتے وہ سرد لہجے میں بولا اور ایک نفرت بھری نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر وہاں سے اپنی جگہ پر آیا اور آنکھیں موند لی۔ مسکان ہوں کرتی جیکٹ اتار کر پھینکتی کروٹ بدل گئی۔ وہ آسیہ بیگم کا ناشتہ ٹرے میں لے کر ان کے روم کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ رات سے باہر تھے۔ اس کی بکھری حالت اور آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھتی چپتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ اپنی دھن میں جاتا داد اس آواز پر ٹھٹک کر رکا اور پھر مسکرا دیا، تمہاری دوری نے ایسی وحشت پھیلائی کہ ہمیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کے مقابل آتا دلکشی سے گویا ہوا۔ نورالعین کے چہرے کے خد و خال میں سرخیاں گھل گئیں جو داد کو مبہوت کر گئیں۔ کہیں جانے کی تیاری ہے؟ خود کو سنبھالتے وہ اسے لان کے مہرون سوٹ میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ ہاں گھر جانا ہے، بی سے ملنے وہ آئی ہے نا؟ وہ کہہ کر گہرا سانس بھرتی وہاں سے جانے کو بڑھی۔ صحیح، میں فریش ہو کر آؤں، تب تک انتظار کرو، آفس جاتے تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ کہہ کر انکار کی گنجائش بغیر چھوڑے آگے بڑھا۔ وہ سر جھٹک کر جانے لگی۔ کمال صاحب صبح سویرے چلے گئے تھے بغیر ناشتہ کیے آفس، اور آسیہ بیگم روم میں تھی جنہوں نے بہت منتوں سے نور نے چند نوالوں کے لیے آمادہ کیا تھا۔ مسکان ابھی سو رہی تھی اور برہان وردی میں اسکول کے لیے ریڈی فیری کی انگلی تھامے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ السلام علیکم چاچو، داد کو دیکھتی وہ خوشی سے بولی۔ وعلیکم السلام چاچو کی جان، طبیعت کیسی ہے؟ اس کی گال چھو کر وہ محبت سے بولا اور بغیر برہان کو دیکھے آگے بڑھا۔ جب غصیلی برہان کی آواز گونجی، تمہارے کیوں نقش بگڑے ہوئے ہیں داؤد؟ داد تلخی سے مسکرایا، بھائی جب کسی کی بیٹی بیاہ کر لاتے ہیں، اسے اپنی عزت بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کی عزت تھی۔ اس کا ماضی کچھ بھی تھا، پر آپ کو اس کی ذات کو یوں نہیں بکھیرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے اس کا نہیں اپنی عزت کا جنازہ نکالا تھا جو مجھے بہت ناگوار گزرا۔ معذرت، پر مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ آپ بھی ایک بچی کی پرورش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، چلا گیا۔ برہان نے کافی غصے سے اس کی پشت کو گھورا۔ چاچو آپ سے ناراض ہیں دوست؟ فیری اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آتی متفکر ہو کر بولی۔ نہیں بیٹا، مسکرا کر جواب دیتے وہ اسے ناشتہ کرواتا خود بھی کرتے ایک نظر اپنے بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر اسے ساتھ لے کر چلا گیا۔
ملازمین سے کچن کی صفائی کروا کر نورالعین مسکان کو جگانے کے لیے آئی، پر اسے سویا پا کر گہرا سانس لیتی، اس پر بلینکٹ درست کرتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مسکان مسکرا دی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی عالم نے سب سے پہلے اپنے حصار میں سوئی نورالعین کا ٹیمپریچر چیک کیا جو نارمل تھا، اور پھر اس کی انگلی سے اس کی ناک چیک کی جو تھوڑی گیلی تھی پر نارمل تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ 2 دن ہوئے تھے وہ اپنی سمی کے پاس نہیں گیا تھا۔ آج ایک کام نپٹا کر وہ وہیں جانے کا سوچ رہا تھا، پر پہلے عارب آ جائے تاکہ اس کے بیچ مطمئن رہے کسی کی موجودگی پا کر۔ اسے تکیے پر ڈال کر وہ اس کے نازک روئی سے رخسار پر کس کرتا، بلینکٹ درست کیے فریش ہو کر وہ ناشتہ بنانے کی تیاری کرنے لگا تھا کہ اتنے میں اوپن کچن میں کھڑا سیڑھیوں پر مدھم قدموں کی آواز پر پلٹا۔ تم فریش ہو کر نہیں آ رہی این؟ اس کے کمر پر سیاہ بکھرے بال نائٹ سوٹ میں ملبوس جمائی لیتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جب عالم نے اس کا جائزہ لے کر جتایا، وہ جذبت سی ہو کر رہ گئی، پر پھر اگنور کرتی اس کی آواز کچن سے آنے پر وہیں اپنا رخ کرتی آنے لگی۔ عالم ناسمجھی سے اس کی بند آنکھیں دیکھتا سامنے کھڑا ہوا۔ جب وہ اس کی مخصوص کلون کی خوشبو پا کر وہیں رکی اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر سر ٹکا کر اس کے گرد باہیں پھیلا گئی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ وہ مسلسل جمائیاں لے رہی تھی۔ عالم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ساتھ لگا کر کچن میں آ گیا۔ فریش ہو کر نیچے آتی، میں نے ڈریس ہینگ کر دیا تھا۔ سر پر بوسہ دیتے وہ نل کھول کر اس کے فیس واش کروانے لگا۔ وہ پانی پی کر آستینوں سے چہرہ صاف کرتی مسکرائی۔ ہو جاؤں گی، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اس کے بات بدلنے پر عالم گہرا سانس بھرتا، اس کے بالوں میں چوٹی کے بل ڈالے۔ ناشتہ، مجھے بھوک بھی لگی ہے، بہت جلدی کرے نا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، تب عالم نے سلائس فریج سے نکالا، اس پر بٹر لگایا اور اس کے ہاتھ میں تھمائے، ساتھ ہی جوس کا گلاس بھی بنا کر دیا۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھی مزے سے کھا رہی تھی اور عالم اسے محبت سے دیکھتا ناشتہ بنا رہا تھا۔ نورالعین کے ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسے لے کر روم میں آیا اور بلو لانگ شرٹ پر بلیک ٹراؤزر، لمبے بالوں کی پونی شوق سے بنائی شانوں پر بلو دوپٹہ پھیلائے وہ عالم کے ساتھ نیچے آئی۔ تب کچن میں موجود عارف ناشتہ کر رہا تھا۔ 3 دن سے کراچی میں بھٹک رہا ہے پاگلوں کے بھیس میں۔ آلف کو رات رخصتی کے وقت اپنی گاڑی کے پیچھے نظر آیا تھا۔ یہاں سے نکلتے وقت موبائل میں چلتی ویڈیو ریکارڈنگ کچن میں داخل ہوتے عالم کے حوالے کر کے اس نے کافی کا سپ لیا۔ اس نے سرسری سا دیکھا جہاں فقیروں کے بھیس میں وہ آدمی دیواروں کو چیک کر رہا تھا، انداز ایسا تھا جیسے اندھا ہو۔ میں کام سے جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا، چھینک وغیرہ آئے تو فوراً ڈاکٹر کو کال کرنا اور کھانے کا خاص خیال رکھنا، کچھ بھی اس کی فرمائش پر الٹا سیدھا نہیں دینا، مائنڈ اٹ۔ ناشتے کے بعد وہ اسے ہدایت دیتا وہاں سے نکلا۔ پورچ سے گاڑی کے جانے کی آواز سن کر وہ خوش ہوئی۔ عارف بھائی، مجھے جلدی سے میرا بیبی اور مسنی کی الماری سے بیبی کے کپڑے لا کر دے۔ اس کی خوشی سے چہکتی آواز پر عارف نے موبائل سے نظریں اٹھائیں۔ شکر بھائی کی جان یاد دلایا، میں نے اسے کھانا نہیں دیا۔ موبائل فوراً جیب میں رکھتے وہ پپی کا کھانا لے کر روم میں بھاگا جہاں وہ مسکان کے بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ عارف کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اس نے تصویر بنا کر مسکان کو واٹس ایپ کی اور اسے ہوش میں لاتا کھانا کھلا کر باہر لایا جہاں وہ بے صبری سے اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ پپی کے پاس آتے ہی وہ کھل اٹھی، مزید تب کھلائی جب عارف نے اسے پپی کو کپڑے پہنا کر دیے۔ عارف، مسنی کب آئے گی؟ اب کچھ توفیق کے بعد وہ یاسیت سے گویا ہوئی۔ تم مایوس نہ ہو، جلدی آئے گی، تم یہ سانگ سنو۔ موبائل پر ایک سانگ لگا کر اسے دیتے وہ کچن میں برتن واش کرنے لگا۔ موبائل پاس آتے ہی وہ خوش ہو گئی۔ عارف اسے کئی دفعہ عالم کے موبائل پر انگلیاں مارتے سانگ سنتے دیکھ چکا تھا، تبھی اب اسے فنی سانگ لگا کر دیے جس پر اب کچن میں کھڑا عارف بھی پپی کی بھاؤ اور اس کی کھلکھلاہٹیں سن رہا تھا۔ فریش ہو کر بیڈ پر گرتے اس نے ابھی نیند کی وادیوں میں قدم رکھا تھا کہ نور کا خیال آتے ہی دھماکہ سا ہوا۔ اس نے اپنے گھر جانا تھا اور مجھے آفس گارڈ سوچ کر ہی وہ اچھل کر سیدھا ہوا اور جلدی سے شوز پہن کر کوٹ اٹھاتے وہاں سے نکلا۔ نورالعین کہاں ہے؟ وہ اپنی ماں کو سویا پا کر کچن میں آتا شیر خان سے پوچھنے لگا۔ داد بیٹا، وہ اپنے گھر کے لیے گئی ہے۔ شیر خان کے جواب پر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ تمہیں ناشتہ دوں؟ شیر خان اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ کتنی دیر ہوئی ہے گئے ہوئے؟ بے چین ہوتے اس نے وقت دیکھا، 11 بج رہے تھے صبح کے۔ ابھی کچھ دیر ہوئی۔ اس کی آدھی بات سن کر داد نے تیزی سے کوٹ پہنتے باہر کو دوڑ لگائی۔ شیر خان اسے بھاگتے دیکھ کر خاموش رہ گیا اور اب صرف گھر کی نئی بہو کے انتظار میں تھا کہ وہ آئے اور ناشتہ کر لے تاکہ وہ دوسرے کام دے سکے۔ ملازمین بھی مختلف کام سر انجام دیتے
اپنے صاحب کی بیوی دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتا، آس پاس اسے دیکھتا، ڈھونڈ رہا تھا۔ حالت ایسی تھی اسے کسی نے دیکھ بھی لیا تو پاگل ہو جائے گا۔ مسلسل بیوٹی کی لالمی سے کنگ پاگل ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر وہ اس کے کتوں کی نظر میں آ گئی تو یہ سوچ ہی دانت کی آواز جوڑ کر رکھ گئی تھی۔ ہیلو نور، کہاں ہو؟ تمہیں میں نے کہا تھا نا انتظار کرنا، بتاؤ مجھے کہاں ہو؟ مسلسل کالز کے بعد دوسری طرف اٹینڈ ہونے پر وہ گھرا اٹھا۔ کیا ہوا داد؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ موبائل کو دیکھتی اس کی گھراہٹ پر ڈر کر بولی، جب اچانک ہی کسی نے بازو کو جکڑا۔ بلند چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی اور موبائل چھوٹ کر نیچے گرا۔ کیا پاگل پن ہے؟ نور العین جھپٹ کر موبائل نیچے سے اٹھاتے ہوئے اسے سنبھلنے، آواز بحال کرنے کا موقع دیے بغیر کھینچ کر گاڑی کی سمت بڑھا کہ اچانک وہ کچھ ٹھٹکا۔ اس نے نور کو ڈور کھول کر اندر کیا اور ترچھی نظروں سے بائیں طرف دیکھا، جہاں وہیں فقیر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا بھیک کے لیے۔ داد نے لب بھینچ کر نظریں پھیر لیں۔ اگر یہاں ہے تو مطلب بہت کچھ جان گیا ہے، کن پٹی مسلتے اس نے سوچا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہیں اندازہ ہے داد کہ تم کس قدر جاہلانہ رویہ مجھ سے اختیار کر چکے ہو؟ اس کا جواب دو گے؟ کیوں؟ کوٹ کے کالر سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتی وہ چٹک کر بولی۔ تم خاموش رہ سکتی ہو نور، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ داد نے گاڑی آگے بڑھائی۔ اگر واپس گھر کی طرف لیتا تو ضرور اسے شک ہو جاتا، تب بھی نارمل رفتار سے آگے بڑھانے لگا۔ وہ فقیر اب بھیک مانگ رہا تھا، پر داد جانتا تھا اس کی تمام طرح سے ان کی طرف ہے۔ اگر وہ بروقت نور کے پاس نہ پہنچتا تو اس سوچ پر ہی وہ جھرجھری لے اٹھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں؟ جھنجھلا کر نور غصے سے بولی، پر وہ پرواہ کیے بغیر اپنی سوچوں میں تھا۔ بیک ویو مرر میں پیچھے دیکھتے گاڑی ایک گلی میں داخل کی۔ نور العین حیرت بے یقینی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ داد گاڑی گلی میں روکتا خود باہر نکلا اور نور کے باہر نکلنے سے پہلے گاڑی لاک کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو داد؟ تم بتانا پسند کرو گے؟ اور یہ گاڑی کیوں لاک کی ہے؟ نور گاڑی لاک دیکھ کر غصے سے چیخ اٹھی، پر وہ اس پر دھیان دیے بغیر اپنے پاؤں سے پینٹ اوپر کرتے اس نے ٹانگ سے لگی پسٹل نکالی اور لوڈ کی۔ نور غصے سے اب سامنے دیکھ رہی تھی اور داد پیچھے دیوار کی آڑ میں اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ دونوں طرف گلی میں دیکھنے سے کوئی نہیں تھا، صرف اکا دکا بچے کھیل رہے تھے، پر داد کی ہنسیں اسے الرٹ کر رہی تھی کہ کوئی ہے جس کی گہری نظریں ان پر ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ایک دم سر اٹھایا کہ جو وجود ان پر گہری نگاہیں ٹکائے بیٹھا تھا بروقت پیچھے کلا بازی مار کر بھاگا۔ او شٹ! تو مطلب وہ جو کوئی بھی تھا چھتوں پر سے ان پر نظر رکھ رہا تھا۔ اسے ٹینشن یہ نہیں تھی کہ اس کا روپ نہ سب کے سامنے آئے، اسے ٹینشن یہ تھی کہ نور کو نہ دیکھ لیا ہو اس نے۔ چاروں طرف نظریں گھماتے اس نے کلائی میں بندی گھڑی کے پچھلے حصے کو کھول کر وہاں سے چاول نما ایک ڈیوائس نکالا اور اسے کان پر سیٹ کرتے ایکٹیو کیا۔ دوسری طرف عارف سے کانٹیکٹ ہوتے ہی اس کی آواز گونجی، ہیلو الف، خیریت؟ تم نے اس بہروپیے فقیر کی ویڈیو عالم کو دکھائی؟ عارف اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے اس سے جلدی سے پوچھا۔ ہاں دکھائی، کیوں؟ خیریت؟ سب ٹھیک ہے؟ عارف نے سامنے پپی کے ساتھ کھیلتی حور کو دیکھ کر سرگوشی سے پوچھا۔ سب خیریت ہے، پر مجھے لگتا ہے انہوں نے نور کو دیکھ لیا ہے۔ میں نے پاگل لڑکی کو کہا تھا 2 منٹ ویٹ کرے۔ شدید غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھول چکی تھیں۔ کیا؟ عارف کو دھچکا لگا، اسے لگا غلط سن لیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کیا کہہ رہے ہو الف؟ تمہیں اندازہ ہے تمہارے اس چیخ سے حور تمہاری طرف متوجہ ہو چکی ہوگی، بے وقوف انسان، اس نے ٹوکا۔ عارف نے بے ساختہ حور کی طرف دیکھا جو گردن موڑے پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا عارف بھائی؟ الف کو اسے لگا داؤد کی بات کر رہا ہے اور عارف اسے اڑے حواس دیکھ کر حقیقتاً میں سٹ پٹا گیا۔ دوسری طرف الف نے جواب دیے بغیر ڈیوائس گھڑی میں اپنی مخصوص جگہ پر سیٹ کیا، جس سے اس کی سوئیاں بھاگنے لگیں۔ حور میں سوچ رہا تھا تم عالم سے کال پہ بات کر لو، کیا خیال ہے؟ عارف کی بات پر حور العین کے چہرے کے خد و خال میں سرخیاں پھیل گئیں اور اس کے سٹ پٹائے انداز پر وہ بمشکل اپنا کہکہے دبانے لگا۔ وہ میں نے ابھی تو ان سے بات کی تھی۔ اس نے پپی کو نیچے چھوڑ کر انگلیاں مروڑ دیں۔ اس کا معصومیت سے نروس ہونا عارف کو بہت بھایا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، تم کہنا بور ہو رہی تھی بس، تمہارے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں کوئی چیز موجود نہیں، وہ سمجھانے لگا۔ حور العین نے گہرا سانس بھرا خود میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے۔ اس کی حامی پاتے ہی عارف نے عالم کو کال کی اور اسے کان میں بلوٹوتھ سیٹ کیے۔ یہ کیا ہے؟ حور بلوٹوتھ کو چھو کر محسوس کرتی اس کی بناوٹ پوچھنے لگی۔ یہ بلوٹوتھ ہے جس سے تمہیں عالم کی آواز سنائی دے گی اور اب تم اس سے بات کرنا، اوکے؟ وہ گال تھپ تھپا کر چلا گیا۔ بولو عارف، عین کی طبیعت ٹھیک ہے؟
کان میں اس کی بھاری دلکش مگر فکر مند آواز گونجنے پر ہورلین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عالم اس وقت آفس میں موجود بلیک شیشے کے ٹیبل پر رکھی لڑکیوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا جو تعداد میں 25 تھی، مختلف جگہوں سے اغوا ہونے والی۔ سامنے ہی اس کا آدمی ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور عالم ایک ہاتھ میں سگار تھامے دوسرے سے تصویریں الٹ پلٹ رہا تھا۔ بلوٹوتھ سے مدھم سانسوں کا رقص سنتے وہ مسکرایا۔ طبیعت کیسی ہے میرے بچے کی؟ وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اپنے آدمی کو جانے کا کہا۔ میں اکیلی بیٹھی ہوں، بور ہو رہی تھی، یہاں میرے انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز موجود نہیں۔ بلش کرتی وہ بدحواس سی پھولی سانسوں کے درمیان بولی۔ عالم نے سن کر ہنکارا بھرا۔ گہرا سانس بھر کر خارج کرو، اس نے جیسے حکم دیا اور حور پہلے چونکی پھر عمل کیا۔ وہ اس کی سانس سے سنتا مسکرا رہا تھا۔ فضا میں دھوئیں اور اس کی مخصوص کلون کی خوشبو نے سحر طاری کیا ہوا تھا۔ کر لیا، پھر سے کرو۔ اس نے پھر گہرا سانس بھرا اور سانس خارج کی۔ وہ ریلیکس سی مسکرائی۔ عالم، یہ انٹرٹینمنٹ کے کیا معنی ہیں؟ وہ صوفے پر پاؤں پسارے اب نروس کی جگہ ریلیکس سی بیٹھی پوچھنے لگی۔ فضولیت۔ وہ عارف کے بتانے پر غصہ دبائے بولا۔ اور پھر میرے لیے کوئی فضولیت کا بندوبست کریں۔ پھر کیوں میرے لیے فضولیت کا بندوبست کریں گے؟ یہ عارف بھائی بھی نا عجیب ہے، ناک چڑھا کر کہتی وہ عارف کا دیا ہوا اورنج جوس پینے لگی۔ یہ فضول لوگ تمہیں فضولیت ہی سکھائیں گے، تم ان کی سوچ سے دور رہا کرو عین، نرم لہجے میں بولا اور ہورلین نے سر ہلایا۔ آپ کب تک آئیں گے؟ اس کے سوال نے عالم کے چہرے پر خوبصورت مسکان چھوڑی۔ ایک تو ضروری کام ہے، نپٹا کر آ رہا ہوں، لنچ ساتھ کریں گے اور مجھے امچل نمکی بھی کھلائیں گے عالم۔ خوشی سے چہکتے اس نے گالوں پر ہتھیلیاں ٹکائیں۔ صرف 2 اسپون، اوکے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کی سرخی قائم رکھنے کے لیے راضی ہوا۔ 1 پلیٹ عالم، 1 ماہ ہو گیا ہے۔ آپ صرف کڑوی دوائیاں کھلاتے ہیں، کبھی ایسی کھٹی چیزیں بھی کھلائیں تاکہ انسان خوش رہ سکے اور میرا معصوم پیٹ بھی آپ کو دعائیں دے گا۔ وہ منہ بسورے بولی۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا عین۔ اوکے، آ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں میری ویج کو کیا کھانا ہے۔ ہور مسکرائی۔ اچھا، اب عارف کو پکارو اور اس سے کہو مجھ سے بات کرے۔ شاباش، ہری اپ۔ وہ اس کا ہلاتی عارف کو پکارنے لگی جو آفس سے بھاگ کر وہاں پہنچا اور اس کی گال تھپ تھپا کر بلوٹوتھ کان سے نکالا۔ عالم نے 125 لڑکیوں کی تصویریں ڈیٹا دیکھا اور باقی کی 25 کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ بات اسے تیش دلا رہی تھی۔ 25 کا ڈیٹا میرے پاس ہے عالم، پر نہ کوئی تصویر ہے نہ ثبوت۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو کھائی دیکھ کر بھی شوق سے چھلانگ لگاتی ہیں۔ یہ بھاگی ہوئی لڑکیاں ہیں جو غلط ہاتھوں میں آ جاتی ہیں اور ان کے باپ رسوائی کی وجہ سے بیٹی کے ثبوت ہی مٹا دیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر وہ تیز تیز انگلیاں چلاتا وہ عالم کو بتانے لگا۔ سامنے دوسری اسکرین پر لاؤنج کا منظر تھا جہاں ہورلین اٹھ کر باہر کو بڑھ رہی تھی۔ سب کا ڈیٹا بھیجو مجھے اور معلوم کرواؤ یہ کہاں ہے۔ عالم، مجھے یقین ہے یہ گینگ کے پاس سے ہی ملیں گی۔ عارف نے خفیہ طریقے سے سارا ڈیٹا عالم کو بھیجتے کہا۔ نہیں عارف، یہاں کچھ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں۔ بہرحال تم عین کا خیال رکھو اور اپنی بکواس انگلش سے اسے دور رکھو، سمجھے؟ ریلیکس سے بات کر۔ آخر میں وہ غصے سے دھاڑ اٹھا کہ ایک پل کو عارف سٹ پٹا گیا۔ سوری، وہ میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا۔ اس نے معذرت خواہ لہجہ اپنایا۔ سگار کا کش لیتے عالم نے نظریں لیپ ٹاپ پر ٹکائیں۔ یہ میں نے تم سب کو پہلے بتایا تھا کہ تم سب اس کی پروٹیکشن کا کام سر انجام دو گے، عارف اسے ہرٹ کرنے کا نہیں۔ جی، چشم زیران روس کا گینگسٹر جو 20 سے مل کر اس سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا۔ آپ کی میٹنگ ہے آج؟ آج نہیں، 2 الفاظ کی ادائیگی بعد سکوت چھا گیا۔ عارف نے گہرا سانس بھرتے مسکرا کر چیئر کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔